الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ کا حکیم مبارک علی علم نجوم کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے برج حوت۔ 12واں برج ہے دائرۃ البروج کا، حاکم سیارہ اس کا مشتری ہے۔ اس برج کی علامت 2 مچھلیاں ہیں مگر مخالف سمت میں۔ منسوب حروف لوگوں کے حساب سے واو اور چے ہے، مگر میرے تجربہ کے مطابق زوئیں اور زواد ہے۔ تغیر پذیر ہوتے ہیں۔ منسوب رنگ ہلکا گلابی، سیاہ ہلکا ارغوانی۔ منسوب پھول آبی کمل ہے۔ منسوب پتھر مروارید ہے۔ منفی اور مثبت برج ہے۔ پتھر اس میں سنگ دودیا حجر القمر بھی ہے۔ اعضائے جسمانی پاؤں، پیٹ اور آنتیں ہیں۔ منسوب غذا سلاد اور سلاد کے پتے۔ عنصر پانی ہے۔ علامت 2 مچھلیاں ہیں۔ سیارہ زہرہ کو یہاں شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ برج ان بروج میں سے ایک ہے جو مجموعی طور پر ہر انسانی خدمت پر حکمران ہے۔ یہ خاموش، بے حس اور اثر قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ منصف مہربان باشعور باحیا اور وجدانی۔ یہ لوگ مصالحت کرانے والے، صلح کرانے والے اور لوگوں کے درمیان وسیلہ بننے والے ہوتے ہیں۔ روحانی قوت سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ان لوگوں پر ہپناٹزم یا ٹیلی پیتھی کا عمل کیا جائے تو وہ بہت جلد اس کا شکار ہو جاتے ہیں جی، اور قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ منفی آبی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً اپنے آپ کو دبانا اور غیر متحرک جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ وجدانی ہونا ہے۔ کیونکہ اس برج کی علامت 2 مچھلیاں ہیں مگر مخالف سمت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص برج حوت کے زیر اثر پیدا ہوگا وہ آدمی یا عورت دوہری شخصیت کا مالک ہوگا یا ہوگی۔ یہ متذبذب طبع کا مالک ہوتا ہے۔ یہ بین الاقوامی رشتہ، محبت، خدمت پر یقین رکھتا ہے، اس لیے یہ جذباتی، حساس، رحم دل، خدا خوفی، مہربان، ہمدرد اور سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ بہت جلد جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بہت جلدی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یعنی کہ کسی کا غم دیکھنے پر جلدی رونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو کسی کے غم کا مداوع کر دیں یا اس سے دور ہو جائیں۔ یہ لوگوں کی دکھ، درد اور تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ برج حوت والے لوگ باقی بروج کے لوگوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں تبدیلی ایک دم سے آتی ہے۔ ان کو کسی قانون کے تحت رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمندر کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ ان کے خیالات ہر لحاظ سے سمجھ لیں کہ آپ ان کے ذہن اور خیالات تک پہنچنا آپ کے لیے کافی مشکل ہے، سمندر میں غوطہ لگانے کے برابر ہے۔ تغیر پذیر ہونے کی وجہ سے روحانی لوگوں کے اثرات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے روحانی معمول بآسانی بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان پر روحانی عمل بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ان کے خیالات مذہبی اور شاعر کی طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ سائنسدان اور سپاہی جیسے کاموں میں ذرا کم ہی ملتے ہیں۔ یہ قابل محبت ہوتے ہیں مگر گھر بسانے کے لیے غلط فہمی اور الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی کمزوری ہے۔ ان کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں: ضرورت سے زیادہ وجدانی، جذباتی ہونا، بہت زیادہ نرم طبیعت رکھنا، متذبذب کا شکار رہنا، سلجھن میں الجھن، یہ ان کا ایک بڑا خاص پوائنٹ ہے۔ سادہ لوگ، فضول خرچ، موڈی، دوسروں پر یقین کرنے والے، اس لیے کافی لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ کام اور کاروبار جو ان سے منسوب ہیں موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آرٹسٹ، شاعر وغیرہ، روحانی عمل وغیرہ، سوشل ورکرز، ضرورت مندوں کے کام آنے والے مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ ملاح، ہسپتال اور تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے، جراح یعنی ہڈی جوڑ کے ماہر، کیمیکل کا کام کرنے والے، پلاسٹر وغیرہ کے کاموں میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ قید خانوں میں لوگوں کی خدمت پر مامور نظر آتے ہیں۔ محتاج خانوں میں لوگوں کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ بڑے جانوروں کی خرید و فروخت میں کافی زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ جوتوں اور کپڑوں کے کاروبار میں کامیاب رہتے ہیں۔
ان میں جو امراض پائے جاتے ہیں، پاؤں کی تکلیف، پیٹ کے امراض، اعصابی مریض، ان کو چاہیے کہ نشہ سے ذرا دور رہیں۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ آپ کو صرف مختصر ہی تمام بروج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آج ہمارے 12 بروج کا تعارف ختم ہوا، اور اب ہم ان بروج کے حاکم سیاروں کے متعلق جانیں گے اگلی ویڈیوز میں، یعنی کہ شمس، زہرہ، عطارد، قمر، زحل، مشتری، مریخ وغیرہ جو ہیں، ان کے متعلق انشاءاللہ آپ کو علیحدہ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔